میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، گزشتہ جمعہ المبارک کی نشست میں نے آپ حضرات کے سامنے نماز کے اندر موجود ثنا، اس کی تفصیل اور تشریح کی تھی۔ آج کی اس بابرکت جمعہ المبارک کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفاتحہ، اس کی فضیلت، اس کی عظمت بیان کروں گا، اور اگر وقت ہوا تو اس کی تفصیل اور تشریح بھی کروں گا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین اکرام، سورہ فاتحہ یہ ایک عظیم ترین سورت ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ بڑی ہی جامع سورت ہے۔ یہ اتنی جامع صورت ہے کہ بعض محدثین اور مفسرین اکرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ ایمان کے بعد سورہ فاتحہ کا سیکھنا اور سورہ فاتحہ کا یاد کرنا انسان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایمان تو نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ایمان کے بعد سورہ فاتحہ کا سیکھنا اور یاد کرنا کیوں ضروری ہے؟ وجہ اس کی یہ بیان کی ہے کہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ درجہ نماز کا ہے، کیونکہ ایمان کے بعد درجہ آتا ہے عبادات کا، اور عبادات میں سب سے پہلی عبادت ہی نماز ہے۔ روز محشر کے جان گداز بود، اولی پرستش نماز بود، کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا سوال کل قیامت کے دن نماز کے متعلق ہی ہوگا، اور نماز انسان کی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک انسان سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کر لے، کیونکہ نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ایمان اور کفر کے درمیان تفریق کر دیتی ہے، ایمان اور کفر کو جدا جدا کر دیتی ہے۔ اور نماز، اس کے اندر، ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازمی ہے۔ اگر کسی انسان کو سورہ فاتحہ نہ آتی ہو تو اس کی نماز کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ اب جس کو سورہ فاتحہ نہ آتی ہو وہ ساری زندگی نماز نہیں پڑھے گا، جب نماز نہیں پڑھے گا تو ایمان کامل کس طرح ہوگا؟ اس قرآن مجید کے اندر بعض آیات ایسی ہیں، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح اگر سوال کیا جائے قرآن مجید سے کہ قرآن مجید تیرے اندر سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے، تو قرآن مجید جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔
اس سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ امام راضی رحمہ اللہ نے ایک بڑا ہی عمدہ قول یہاں پر نقل کیا، بڑی عمدہ بات نقل کی۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا والوں کا دستور اور قانون یہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا نقصان کر دے یا کسی کو چٹی ڈال دے یا اگر کسی سے قرضہ لے لیا اور قرضہ ادا کرنے کی طاقت اس کے پاس موجود نہیں ہے، تو دنیا والوں کا قانون یہ ہے کہ وہ انسان ساری زندگی اس انسان کا سامنا نہیں کرتا، اس انسان کے سامنے نہیں آتا، اس سے منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ لیکن وہ واحد ذات ہے رب کائنات کی کہ انسان ساری زندگی رب کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، ساری زندگی رب کے حکموں کی خلاف ورزی میں گزار دیتا ہے، رب کے جرم کیا کرتا ہے، جرائم کیا کرتا ہے، لیکن وہ واحد ذات ایسی ذات ہے کہ وہ ہمہ وقت اپنے اس جرائم پیشہ اور گناہ گار بندوں سے ایک ہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ اے لوگوں چاہے جتنے مرضی گناہ کر لو، جتنی مرضی زیادتیاں کر لو، لیکن تم نے جب معافی مانگنی ہے تو کسی اور کے پاس نہیں جانا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوٹ آؤ میری طرف۔ دنیا والوں سے تو انسان ایک دوسرے سے منہ چھپائے پھرتا ہے، لیکن وہ واحد ذات ہے جو اعلان کرتی ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ لوٹ آؤ میری طرف، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ لو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اسی طرح قرآن مجید سے اگر سوال کیا جائے کہ جامع ترین آیت کون سی ہے تو وہ 14واں سپارہ سورہ نحل کی آیت اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اسی طرح اگر قرآن سے سوال کیا جائے کہ قرآن مجید سب سے زیادہ ڈرا دینے والی آیت کون سی ہے تو قرآن مجید جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے کہ جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اللہ تم سے حساب لے گا ایک ایک لمحے کا، ڈرو اس دن سے، تقوی اختیار کرو۔ قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے تو وہ آیت بڑی ہی مشہور آیت آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اسی طرح قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین سورت سورۃ الفاتحہ ہے، یعنی باقی صورتوں کا بھی اپنا مقام ہے، لیکن ان تمام صورتوں سے افضل ترین صورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ ہر صورت کا اپنا مقام، اپنا رتبہ، اپنی شان ہے، لیکن تمام صورتوں سے افضل اور اعلیٰ صورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ رب کائنات کا فرمان ہے۔ رب کائنات نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ ہجر 14واں سپارہ آخری رکوع کے اندر وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو دی ہیں 7 آیات۔ یہ سورہ فاتحہ یہ ایک رکوع، 7 آیات، 130 حروف پر مشتمل ایک مکمل صورت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو دی ہے 7 مِّنَ الْمَثَانِي، 7 آیات۔ المثانی کا معنی بار بار پڑھے جانے والی آیات،
یعنی 7 آیات ہم نے آپ کو عطا کی، ایسی 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر وہ بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم ہم نے آپ کو عطا کیا۔ یہ تو آیت مبارکہ ہے۔ حدیث مبارکہ سنیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، فدعانی۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ فدعانی، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا، فلم اجیب، لیکن میں آپ کی پکار کا جواب نہ دے سکا۔ نماز پڑھنے کی وجہ سے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا جواب نہ دے سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابو سعید، آپ نے میری پکار کا جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں، قلت كنت اصلی، میں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اس لیے نماز کے اندر آپ کی پکار کا جواب نہ دے سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الم یقل للہ، کہ اے ابو سعید، کہ آپ نے رب کائنات کا وہ فرمان نہیں سنا کہ رب کائنات نے فرمایا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اے ابو سعید، جب بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول پکارے تو فوراً ان کی پکار کا تم نے جواب دینا ہے، چاہے جہاں پر ہو، جس حال میں ہو، ان کی پکار کا جواب دینا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے کتنی شان، عمدہ شان بیان کی کہ جب بھی وہ پکارے، جس حال میں بھی ہو، نماز پڑھے ہو، نماز توڑ کر آپ کی پکار کا جواب دینا ہے۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، ثم قال لی لأعلمنک سورۃ ہی اعظم سورۃ من القرآن۔ یعنی جو اصل بات بیان کرنے کی وہ یہ کہ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو سعید، کیا میں آپ کو ایک ایسی صورت کے بارے میں نہ بتاؤں، ہی اعظم سورۃ من القرآن، کہ قرآن کی تمام صورتوں میں سے افضل ترین صورت ہے وہ۔ تو حضرت ابو سعید نے فرمایا، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ مجھے بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبل ان تخرج من المسجد، مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گا۔ تھوڑا سا وقت گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سعید کا ہاتھ پکڑا، ثم اخذ بیدی، ان کے ہاتھ کو پکڑا، فلما اراد ان تخرج، اور مسجد سے باہر نکلنے کے ارادہ کیا۔ تو حضرت ابو سعید فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الم نقل، کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ آپ مجھے ایک ایسی صورت کے بارے میں بتائیں گے، ہی اعظم سورۃ من القرآن، کہ وہ قرآن کی تمام صورتوں میں سے افضل ترین صورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورت کے بارے میں بتایا اور ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا، ہی سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہی سبع المثانی، یہ 7 آیات ہیں جو بار بار پڑھی جانے والی آیات ہیں، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم ہے، الذی اوتیتہ، جو مجھے اور میری امت کو عطا کیا۔ یعنی قرآن کی 114 صورتوں میں
سب سے زیادہ عظیم ترین سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت، کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی القرآن مثل ام القرآن، کہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے مثل نہ تو کوئی صورت تورات میں نازل کی، ولا فی الانجیل، نہ ہی انجیل میں نازل کی، ولا فی القرآن، اور نہ ہی قرآن میں اس کی مثل کوئی صورت ہے۔ کس کے مثل؟ مثل ام القرآن، ام القرآن سورہ فاتحہ کی مثل کوئی صورت، یعنی ایسی عظیم ترین صورت کہ نہ تو تورات میں اس کا مقابلہ کرنے والی کوئی صورت موجود ہے، نہ انجیل میں موجود ہے، اور نہ ہی قرآن میں موجود ہے۔ اتنی عظمتوں والی صورت ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، کون ہے عبداللہ ابن عباس؟ وہ عبداللہ ابن عباس کہ جنہیں ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، دنیا علم میں انہیں ترجمان القرآن کا لقب عطا کیا گیا ہے، حبر الامہ، امت کے سب سے بڑے عالم کا لقب عطا کیا گیا۔ کیوں؟ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں جو بدری صحابہ کے ساتھ ان کی مجلس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ بدری صحابہ میں سے بعض صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس ان کی تو عمر بہت چھوٹی ہے، 13-14 سال کے ہیں یہ، ان کی عمر تو ہمارے بچوں سے بھی بہت تھوڑی ہے، اور آپ ان کو ہمارے ساتھ ہماری مجلس میں شریک کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انہیں تمہارے ساتھ شریک بٹھاتا نہیں، تمہاری ساتھ تمہاری مجلس میں نہیں بٹھاتا، لیکن ان کو تمہارے ساتھ تمہاری مجلس میں بٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں قرآن کا علم عطا کیا ہے، اتنا علم عطا کیا کہ انہیں ترجمان القرآن کا لقب عطا کیا، کہ یہ وہ صحابی ہے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت نصیب ہوئی ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ملا ہے، ایسا ساتھ کہ ایک دفعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے کر گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی سی عمر ہے، انہوں نے یہ دل میں سوچا کہ آپ قضائے حاجت کے لیے گئے ہیں، آپ باہر آئیں گے، آپ نے وضو کرنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فوراً جاتے ہیں کنویں کے پاس، ڈول نکالتے ہیں اور ایک مشکیزہ پانی سے بھر کر لے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قضائے حاجت سے فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر نکلے، دیکھا ایک مشکیزہ موجود ہے جس کے اندر پانی موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ مشکیزہ کون لے کر آیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ڈرتے ہوئے فرمانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مشکیزہ میں لے کر آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے عبداللہ ابن عباس، کیا آپ کو یہ مشکیزہ لانے کا کسی نے حکم دیا تھا یا آپ خود لے کر آئے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مشکیزہ میں خود لے کر آیا ہوں، میرے دل نے یہ بات کہی تھی، مجھے کسی نے حکم نہیں کیا، میرے دل نے سے مجھے یہ آواز آئی تھی، اس لیے میں لے کر آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، قم، کھڑے ہوئیے، اٹھیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں آگے بڑھ کر اپنے سینے مبارک کے ساتھ لگا لیتے ہیں۔ کون سا سینہ مبارک؟ وہ ایسا سینہ مبارک تھا کہ جس کے متعلق رب کائنات نے فرمایا، الم نشرح لک صدرک، کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کے سینے مبارک کو کھول دیا ہے، ہم نے آپ کے سینے مبارک کی تشریح کر دی ہے، واضح کر دیا ہے، سینے مبارک کے ساتھ لگایا اور دعا کی حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے۔ کیا دعا کی؟
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والتعویل، کہ اللہ میرے اس چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو کتاب کا علم عطا کر اور تعویل کا علم عطا کر۔ تب ہی انہیں ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، حبر الامہ کہا جاتا ہے عبداللہ ابن عباس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ انہیں کتاب کا علم عطا کر۔ وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جبریل امین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مجلس میں تشریف فرما تھے۔ اچانک آسمان سے دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے۔ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آج آسمان سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی ہے، یہ جو آج آسمان سے دروازہ کھلا ہے، یہ ایسا دروازہ ہے کہ جو آج تک کبھی نہیں کھلا اور نہ ہی کبھی کھلے گا، اور اس دروازے سے جو فرشتہ آج یہاں زمین پر آئے گا وہ فرشتہ بھی آج تک کبھی زمین میں نہیں آیا۔ یعنی اتنی عمدہ بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبریل آسمان کی طرف متوجہ تھے کہ ایک فرشتہ ہے، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی، بشارت دی۔ کس چیز کی بشارت؟ کہ وہ فرشتہ آ کر کہنے لگا ابشر بنورین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مبارک ہو کہ آپ کو اور آپ کی امت کو اللہ رب العزت نے 2 نور عطا فرمائے ہیں۔ وہ 2 نور کون سے ہیں؟ وہ فرشتہ عرض کرنے لگا فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور آپ کی امت کو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات عطا فرمائی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو 2 نور عطا کیے گئے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرشتے نے عرض کیا کہ یہ ایسے 2 نور ہیں کہ اگر کوئی انسان ان 2 نوروں کے ذریعے اللہ رب العزت سے دعا مانگے گا تو اللہ رب العزت اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ یعنی ایک تو جہاں پر ان دونوں صورتوں کی، ان دونوں چیزوں کی اللہ رب العزت نے عظمت کو بیان فرمایا، وہاں پر اللہ رب العزت نے انسان کو مانگنے کا بھی سلیقہ سکھا دیا کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو اور پھر مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری ہر دعا کو قبول کروں گا۔ سورہ فاتحہ یہ بڑی عظیم ترین صورت ہے، اتنی عظیم ترین صورت کہ اگر کوئی انسان اس صورت کے ذریعے دم کرتا ہے تو جہاں جہاں پر درد ہو، جہاں پر بیماری ہو، اللہ رب العزت ہر بیماری سے اسے شفا بھی عطا فرما دیتے۔ اور یہ بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفر میں روانہ فرمایا، ان کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی تھی۔ جب سفر سے واپس آئے، تھک گئے، کافی تھکاوٹ ہو گئی، ایک بستی والوں کے پاس قیام کیا اور ان سے کہا کہ آپ ہماری ضیافت کیجئے، مہمان نوازی کیجئے۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان بستی والوں نے انکار کر دیا کہ ہم آپ کی ضیافت نہیں کریں گے، ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کریں گے، آپ یہاں سے چلے جائیے۔ ابھی تھوڑا سا آگے ہی جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر قیام کر لیتے ہیں کہ اچانک اس بستی کے بادشاہ کو ایک زہریلی چیز نے کاٹ لیا۔ لوگ بڑے پریشان، ہر قسم کی دوائی کی لیکن بادشاہ کو آرام نہ آیا۔ کسی شخص نے کہا کہ یہ جو مسافروں کی ایک جماعت آئی، ان کے پاس لے کر جاؤ، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی دوائی کرنے والا یا دم کرنے والا موجود ہو۔ وہ ان کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بادشاہ، اس کو زہریلی چیز نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے درمیان کوئی دوائی کرنے والا یا دم کرنے والا موجود ہے؟ حضرت ابو سعید فرمانے لگے کہ میں دم تو کر سکتا ہوں لیکن تمہارے برے رویے کی وجہ سے میں دم نہیں کروں گا۔ ہاں اگر تم مجھے اس کا عوض عطا کرو تو میں تمہارا دم کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ دم کریں گے ہم آپ کو 30 بکریاں عطا کریں گے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ مبارک کو لیا اور زہریلی چیز نے جہاں پر کاٹا وہاں پر رکھ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی تو اللہ رب العزت نے زہر کا اثر ہی ختم کر دیا۔ یعنی سورہ فاتحہ ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی انسان اس کے ذریعے دم کرے تو اللہ زہر کا اثر بھی ختم کر دیتے ہیں، روحانی شفا بھی عطا فرماتے ہیں، جسمانی شفا بھی اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا آگے یہ اختلاف بڑھ گیا کہ اب ہم ان بکریوں کا کیا کریں؟ ہم نے تو ایک ایسا کام کیا ہے کہ اس کے متعلق کبھی اللہ کے رسول نے ہمیں حکم نہیں دیا، اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول یہ سارا ماجرا ہمارے ساتھ پیش آیا، اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من این علمت انہا رقیۃ، کہ اے ابو سعید آپ کو یہ کس نے بتایا تھا کہ یہ صورت دم کرنے کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسنتم، کہ ابو سعید آپ نے بہت عمدہ کام کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں وَضَرَبُوا مَعَكُمْ بِسَهْمٍ، ان بکریوں میں سے میرے لیے بھی حصہ رکھ دینا۔ اب یہاں پر علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ جو بستی تھی یہ کفار کی بستی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام اور لوگ ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، باہم الفت اور پیار تھا ان کے اوپر، کیونکہ اتنا پیار کہ انصار اپنی آدھی جائیداد مہاجرین کو دے بیٹھے تھے، اللہ کے رسول کے حکم کی وجہ سے اپنی آدھی جائیداد دے دی تھی، ایک دوسرے سے باہم محبت تھی، باہم پیار تھا۔ لیکن ان بستی والوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کفار تھے، ان کے دل میں ایمان موجود نہ تھا۔ لیکن جب یہ سورہ فاتحہ دم کر کے ایک ایسی جگہ پر رکھی گئی کہ جو ایمان کا محل نہیں تھا، دل کے اندر ایمان موجود نہ تھا، کافر تھا، لیکن جب سورہ فاتحہ کا دم کیا گیا تو کافر کے اوپر بھی اس کا اثر ہو گیا۔ تو جو انسان سورہ فاتحہ کے ترجمے کو جانتا ہوگا، اس کی تفسیر کو جانتا ہوگا، جب وہ انسان سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا تو اس کے اوپر کتنا اثر کرے گا۔ یہ صورت بڑی ہی عظیم ترین صورت ہے، قرآن کے اندر سب سے زیادہ عظیم ترین صورت سورہ فاتحہ ہے۔ کہتے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی وہ خود فرماتے ہیں کہ یہ ایسی عظیم ترین صورت ہے انہا سبع المثانی، کہ اللہ رب العزت نے یہ 7 آیات امت محمدیہ کو عطا فرمائی کہ یہ 7 آیات اس سے قبل کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ اور یہ صورت ایسی صورت ہے کہ اس کے بہت سارے نام بھی موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اگر صرف اور صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کی جائے تو 40 اونٹ اس کی تفسیر کو لا دیں گے، یعنی 40 اونٹ بھی کم پڑ جائیں گے لیکن اس کی تفسیر ختم نہیں ہوگی، اتنی عمدہ صورت ہے یہ صورت۔ اس صورت کا ایک نام سورہ فاتحہ ہے، یعنی قرآن کا آغاز اس صورت سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید کھولا جائے تو سب سے پہلی نظر سورہ فاتحہ کے اوپر پڑتی ہے۔ اسی طرح اس صورت کا نام سورہ صلاۃ بھی ہے، صلاۃ کا معنی نماز۔ اس صورت کو نماز کیوں کہا گیا؟ اس صورت کو نماز اس لیے کہا گیا کہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس روایت کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہو لیکن بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے اس نماز کو سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ کس طرح تقسیم کیا؟ کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے، نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں اس کا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ جب انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم،
نہایت رحم کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ تو اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک اللہ ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی، میری کبریائی کو بیان کیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدک ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان برابر برابر تقسیم ہے۔ کس طرح تقسیم ہے؟ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور آگے اپنی عاجزی، اپنے عجز کو بیان کرتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں عبادت بندے نے میرے لیے کی ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تو ساتھ ہی میں اپنی مدد اور نصرت کا اعلان کر دیتا ہوں کہ میری مدد اور نصرت میرے بندے کے ساتھ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت میری کی ہے، اپنی مدد اور نصرت کا اعلان میں خود کر دیتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مجھ سے مانگا۔ میرے بندے نے کیا مانگا؟ بندے نے اس دنیا کی سب سے قیمتی شے اللہ سے مانگی۔ قیمتی شے کیا ہے؟ ہدایت۔ اللہ سے ہدایت مانگی، اللہ مجھے ہدایت عطا کر دے، صراط مستقیم عطا کر دے، ان لوگوں کا رستہ عطا کر جن پر تیرا انعام ہے، ان لوگوں کے رستے سے مجھے بچا کہ جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوتا ہے، ان لوگوں کے رستے سے مجھے بچا جو گمراہ ہو چکے۔ انسان نے اللہ سے ہدایت مانگی، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ صلاۃ بھی ہے کہ انسان نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورہ وافیہ بھی ہے، یعنی پوری سورت۔ کیا مطلب ہے؟ اس کی دو وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک وجہ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک نام سورہ وافیہ اس لیے رکھا گیا کہ انسان پورے قرآن مجید کے اندر جب بھی نماز پڑھتا ہے، نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد اگر انسان نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، ایک رکوع پڑھا، رکوع کر لیا، باقی اگلی رکعت میں پڑھ لی، پھر ایک دن پڑھ لی، 2 دن پڑھ لی، 3 دن پڑھ لی، یعنی ایک سورت کو انسان آدھا کر لیتا ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے کہ انسان آدھا نہیں کر سکتا، جب بھی پڑھنی ہے پوری ہی پڑھنی ہے۔ باقی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کو انسان آدھا کر سکتا ہے، ایک رکوع پڑھ لیا، 2 پڑھ لیے، آدھا سپارہ پڑھ لیے، 2 سپارے پڑھ لیے، لیکن سورہ فاتحہ کو جب بھی پڑھنا ہے پورا ہی پڑھنا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بیان کی علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے کہ اس کا نام سورہ وافیہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر اللہ اور بندے کے حقوق پورے بیان کیے گئے ہیں۔ 3.5 آیات اللہ کے حقوق بیان کیے گئے، 3.5 آیات بندے کے حقوق بیان کیے گئے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، 3.5 آیات اللہ کے حقوق بیان کیے گئے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، 3.5 آیات میں بندے کے حقوق بیان کیے گئے۔ اسی لیے اس سورت کا نام سورہ وافیہ بھی رکھا گیا کہ پوری سورت۔ اس سورت کا نام سورہ کفایہ بھی ہے کہ یہ ہر جگہ پر کافی ہو جاتی ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے یا کوئی بھی چیز پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد جب بھی کوئی سورت ملاتا ہے تو ہر سورت کسی نہ کسی جگہ پر کافی ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، ہر سورت کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن جہاں پر اس نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کی جگہ پر وہ کوئی اور سورت نہیں پڑھ سکتا۔
سورہ فاتحہ ہی پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ ہر صورت کی جگہ کافی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی صورت سورہ فاتحہ کی جگہ پر کافی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس صورت کا نام سورہ کفایہ بھی رکھا گیا۔ اس صورت کا ایک نام سورہ تعلیم المسئلہ بھی رکھا گیا کہ یہ بندے کو مانگنا سکھاتی ہے۔ جب انسان کسی سے مانگتا ہے تو پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، پھر اپنی عاجزی بیان کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جس چیز کی مجھے ضرورت ہے وہ چیز تیرے پاس ہے۔ تو اس صورت کے اندر بھی انسان اللہ سے مانگتا ہے، پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تیرے لیے ہے، نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بھی تو ہی ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ آگے اپنی عاجزی بیان کی، وایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم بڑے بے بس لوگ ہیں، ہم بڑے عاجز لوگ ہیں، ہم تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہی ہدایت مانگتے ہیں۔ انسان پھر آگے اپنا مطالبہ رکھتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لہذا اس صورت کی بہت ہی زیادہ عظمت ہے، اور جب انسان قرآن مجید کے اندر غور کرتا ہے تو قرآن مجید کے اندر غور کرنے میں سب سے پہلی بات جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ قرآن کی ابتدا جب ہوتی ہے، پہلا سپارہ شروع ہوتا ہے تو سپارے کی ابتدا الف لام میم سے ہوتی ہے، کہ پہلا سپارہ اس میں سورہ فاتحہ نہیں لکھا ہوا، پہلے سپارے کی ابتدا الف لام میم سے ہوتی ہے، پھر آگے باقی سپارے چلتے ہیں۔ لیکن سورہ فاتحہ کو سپارے کے اندر شامل نہیں کیا، اس کو الگ ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کو بطور مقدمہ پیش کیا کہ اگر کسی انسان کے پاس پورے قرآن کو سمجھنے کا وقت موجود نہیں ہے، اگر کوئی انسان سورہ فاتحہ کو سمجھ لیتا ہے تو پورے قرآن کے خلاصے کو سمجھ لیتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی تفصیل کو سمجھنا ہے تو 113 صورتیں یہ سورہ فاتحہ کی ہی تفصیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تورات، زبور، انجیل کا خلاصہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور قرآن مجید کی تمام صورتوں کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے، کہ اگر کسی کے پاس سورہ فاتحہ کو سمجھ لے تو وہ پورے قرآن کو سمجھ لیتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سورہ فاتحہ کے ترجمے کو اور اس کی تفسیر کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔